بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام 21 اگست 1904۔ حضرت اقدس نے فرمایا، تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ ایک شخص نماز، روزہ اور دوسرے اشغال اذکار سے ریا کرتا تھا تاکہ لوگ اسے ولی سمجھیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام لوگ اسے ریاکار سمجھتے تھے، یہاں تک کہ بچے بھی جس راستے سے وہ گزرتا تھا اس کو ریاکار اور فریبی کہا کرتے تھے۔ ایک وقت تک اس کی حالت ایسی رہی، آخر اس نے سوچا کہ اس طریق سے کوئی فائدہ تو نہیں ہوا بلکہ حالت بدتر ہی ہوئی ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ پس اس نے چھوڑ دیا اور ملامتی فرقے کا سا طریق اختیار کر لیا۔ مسلمانوں میں ایک ملامتی فرقہ ہے جو اپنی نیکیوں کو چھپاتا ہے اور بدیوں کو ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگ انہیں برا کہیں۔ اسی طرح پر وہ اپنی نیکیوں کو چھپانے لگا اور اندر ہی اندر اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرنے لگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لکھا ہے کہ جس کوچے سے گزرتا عام لوگ اور بچے بھی اسے کہتے ہیں کہ بڑا نیک ہے، ولی ہے، بزرگ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا مشک اور عطر کی طرح ہے جو کسی طرح سے چھپ نہیں سکتا۔ یہی تاثیریں ہیں سچی توبہ میں۔ جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، پھر اسے نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، خدا اس کے دوستوں کا دوست اور اس کے دشمنوں کا دشمن ہو جاتا ہے، اور وہ تقدیر جو شامت اعمال سے اس کے لیے مقرر ہوتی ہے دور کی جاتی ہے۔ اس امر کے دلائل بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ انسان اپنی اس مختصر زندگی میں بلاؤں سے محفوظ رہنے کا کس قدر محتاج ہے اور چاہتا ہے کہ ان بلاؤں اور وباؤں سے محفوظ رہے جو شامت اعمال کی وجہ سے آتی ہیں، اور یہ ساری باتیں سچی توبہ سے حاصل ہوتی ہیں۔ پس توبہ کے فوائد میں سے ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حافظ اور نگران ہو جاتا ہے اور ساری بلاؤں کو خدا دور کر دیتا ہے، اور ان منصوبوں سے جو دشمن اس کے لیے تیار کرتے ہیں ان سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور اس کا یہ فضل اور برکت کسی سے خاص نہیں بلکہ جس قدر بندے ہیں خدا تعالیٰ کے ہی ہیں، اس لیے ہر ایک شخص جو اس کی طرف آتا ہے اور اس کے احکام اور اوامر کی پیروی کرتا ہے وہ بھی ویسے ہی ہوگا جیسے پہلا شخص توبہ کر چکا ہے۔ وہ ہر ایک سچی توبہ کرنے والے کو بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے۔ بس یہ توبہ جو آج اس وقت کی گئی ہے یہ مبارک اور عید کا دن ہے، اور یہ عید ایسی عید ہے جو کبھی میسر نہیں آئی ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ تھوڑے سے خیال سے ماتم کا دن بنا دو۔ عید کے دن اگر ماتم ہو تو کیسا غم ہوتا ہے کہ دوسرے خوش ہوں اور اس کے گھر ماتم ہو۔ موت تو سب کو ناگوار گزرتی ہے، لیکن جس کے گھر عید کے دن موت ہو وہ کس قدر ناخوشگوار ہوگی۔ قاعدہ کی بات ہے کہ جب انسان ایک نعمت کی قدر نہیں کرتا وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ دیکھو، جن چیزوں کی تم قدر کرتے ہو ان کو صندوقوں میں بڑی حفاظت سے رکھتے ہو، اگر ایسا نہ کرو تو وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس مال کا جو ایمان کا مال ہے، چور شیطان ہے، اگر اس کو بچا کر دل کے صندوقوں میں احتیاط سے نہ رکھو گے تو چور آئے گا اور لے جائے گا۔ یہ چور بہت ہی خطرناک ہے۔ دوسرے چور اندھیری راتوں میں آ کر نقب لگاتے ہیں، وہ اکثر پکڑے جاتے ہیں اور سزا پاتے ہیں، لیکن یہ چور ایسا ہے کہ اس کی خبر نہیں ہوتی اور نہ کبھی پکڑا جائے گا۔ یہ اس وقت آتا ہے جب گناہ کی تاریکی پھیل جاتی ہے، کیونکہ چور اور روشنی میں دشمنی ہے۔ جب انسان اپنا منہ خدا کی طرف رکھتا ہے اور اسی کی طرف رجوع اور توجہ کرتا ہے تو وہ روشنی میں ہوتا ہے اور شیطان کو کوئی موقع اپنی دستبرد کا نہیں ملتا۔ بس کوشش کرو کہ تمہارے ہاتھوں میں ہمیشہ روشنی رہے۔ اگر غفلت بڑھ گئی تو یہ چور آئے گا اور سارا اندوختہ لے جائے گا اور برباد ہو جاؤ گے۔ اس لیے اس اندوختے کو احتیاط اور اپنے راست بازی اور تقوی کے ہتھیاروں سے محفوظ رکھو۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے ضائع ہونے سے کچھ حرج نہ ہو، بلکہ اگر یہ اندوختہ جاتا رہا تو ہلاکت ہے اور ہمیشہ کی زندگی سے محروم ہو جاؤ گے۔
یاد رکھو یہ تعاون کے دن ہیں، معلوم نہیں ستمبر کے آخر اور اکتوبر کے شروع میں کیا ہو۔ جہاں تک خدا نے مجھ پر ظاہر کیا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ بہت خطرناک دن آنے والے ہیں۔ اس لیے ہر ایک شخص جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے محفوظ رہے، وہ اسی وقت سے تیاری کرے جب تک غضب الہی نازل نہیں ہوتا اور اس کے آثار نمودار نہیں ہوتے تو ہر شخص واجب الرحم ہوتا ہے، لیکن جب آثار نمودار ہو جائیں پھر عذاب نہیں ٹلتا۔ بہت سے لوگ بے باک اور جرت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ شوخی سے کہہ دیتے ہیں کہ سدا وبائیں بلائیں اور ہیضے وغیرہ آتے ہیں، ایسی تعاون بھی ہے، لیکن یہ ان کی بدبختی اور شقاوت ہے جو ایسی جرت پیدا ہوتی ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ یہ برے دنوں کی نشانی ہے۔ جب بلائیں دنیا میں آتی ہیں اور دنیا کو تباہ کرتی ہیں تو شامت اعمال سے ہی آتی ہیں۔ ہمیشہ سے گناہ ہوتا ہے اور ہمیشہ ان صورتوں میں عذاب اور بلا آئی ہے اور ان گناہوں ہی سے آتی ہیں۔ ہمیشہ سے گناہ ہوتا آیا ہے اور ہمیشہ ان صورتوں میں عذاب اور بلا آئی ہے اور ان گناہوں کے بدلے میں سزا دی گئی ہے۔ پھر یہ شوخی اچھی نہیں، اس کا نتیجہ بہت ہی برا ہے۔ یہ وقت تو ایسا ہے کہ خدا سے صلح کرو اور پاک تبدیلی کرو، نہ یہ کہ شوخی و شرارت سے پیش آؤ۔ یاد رکھو یہ تعاون خطرناک عذاب الہیہ جیسے نازل ہوا ہے، اس کو حقیر مت سمجھو، اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں یہ ایک نشان مقرر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نشانوں کو جو شخص حقارت سے دیکھتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ میں کھول کھول کر بیان کرتا ہوں کہ اس عذاب سے مخلصی کے لیے سچی توبہ اور پاک تبدیلی کی ضرورت ہے اور بجوز اس کے چارہ نہیں۔ بس اسی وقت سے اس کے لیے تیاری کرو، شوخیوں اور شرارتوں سے باز آ جاؤ۔ میں یہ بات بھی بیان کرنی چاہتا ہوں کہ مسیح موعود کے زمانے کے بہت سے نشانوں میں سے دو بڑے نشان ہیں، جن میں سے ایک آسمان پر ظاہر ہوگا اور دوسرا زمین پر۔ آسمان کا نشان تو یہ تھا کہ اس کے زمانے میں رمضان کے مہینے میں مقررہ تاریخوں پر سورج اور چاند گرہن ہوگا۔ چنانچہ کئی سال گزرے یہ نشان پورا ہو گیا اور نہ صرف اس ملک میں بلکہ دوسری مرتبہ امریکہ میں بھی پورا ہوا۔ دوسرا نشان یہی تعاون کا نشان تھا جو زمینی ہے۔ یہ نشان بدن پر لرزہ ڈال دینے والا نشان ہے۔ کئی سال سے یہ بلا اس ملک میں نازل ہو رہی ہے، مگر میں افسوس سے ظاہر کرتا ہوں کہ ابھی تک غفلت اور بدمستی اسی طرح ترقی پر ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آخر اس تعاون کی اس قدر شدت ہو جائے گی کہ 10 میں سے 7 مر جائیں گی اور بعض بستیاں بالکل تباہ اور برباد ہو جائیں گی۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ ابھی بہت خطرناک دن آنے والے ہیں۔ اس لیے میں ہر ایک کو جو سنتا ہے کہتا ہوں کہ دیکھو اس وقت ہر ایک نفس کو چاہیے کہ اپنے نفس، اپنے بیوی بچوں اور دوستوں پر رحم کرے۔ میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں پر ایسا اپنا فضل کر دیتا ہے اور عذاب ٹل سکتا ہے۔ پر چاہیے کہ ہر شخص کوشش کرے اور سچی توبہ اور پاک تبدیلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں بھی بعض آدمی تعاون سے مر گئے ہیں۔ ایسے معترضین کو یاد رکھنا چاہیے کہ موت تو ہر نفس کے لیے مقدر ہے اور ایک نہ ایک دن سب کو مر جانا ہے، اور تعاون سے صحابہ میں سے بھی بعض شہید ہو گئے تھے۔ غرض موت سے تو چارہ نہیں، امیر غریب ہندو مسلمان زن و مرد سب مرتے ہیں، لیکن کسی موت پر اتنا رحم نہیں آتا اس موت پر کہ گھر کا گھر جیسا اس موت پر کہ گھر کا گھر تباہ ہو جائے اور قفل لگ جاوے۔ اس لیے اول نسبت قائم کرو کہ ایسی موتیں کن لوگوں میں ہوتی ہیں۔ اس کے سوا یہ بھی یاد رکھو کہ ہماری جماعت میں داخل ہونے والوں کا سے علم کہ ان کے ایمان کس درجے تک ہیں اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اب 2 لاکھ سے بھی زیادہ جماعت ہے، ہمیں علم نہیں کہ کس حد تک کس کا ایمان ہے۔ البتہ قیاسی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعض کامل الایمان ہیں اور بعض اوسط درجے کا ایمان رکھتے ہیں اور بعض ابھی ناقص درجے پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات، سورہ فاطر آیت 30۔ یعنی 3 قسم کے مومن ہوتے ہیں۔ ایک تو ظالم لنفسہ ہی ہوتے ہیں، ان میں گناہ کی آلائش موجود ہوتی ہے، بعض میانہ رو اور بعض سراسر نیک ہیں۔ اب ہمیں کیا معلوم ہے کہ کون کس درجے اور مقام پر ہے؟ ہر ایک شخص کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ الگ معاملہ ہے، جیسے کوئی اس سے تعلق رکھتا ہے ویسے ہی وہ اس سے معاملہ کرتا ہے۔ جو لوگ کامل الایمان ہیں، میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے امتیاز دے گا، کیونکہ مومن اور کافر کے درمیان ایک فرقان رکھا جاتا ہے۔
قرآن شریف میں مومن سے یہ مراد نہیں ہے کہ صرف زبان تک ہی اس کی قیل و قال محدود ہو اور صبح وہ ایمان کا کام کرے تو شام کو کفر کا کرے، ایک لقمہ وہ تریاق کا کھا لیتا ہے تو دوسرا زہر کا بھی ملا لیتا ہے، ایسے شخص کو وہ فرقان اور امتیاز جو مومن کے لیے مقرر کیا گیا ہے نہیں دیا جاتا۔ تم خود ہی سوچ لو کہ وہ مریض جو پرہیز نہیں کرتا، خواہ اس کو کیسے ہی شفا بخش نسخے دیے جائیں اور کتنے ہی مجرب کیوں نہ ہوں، لیکن اگر وہ پرہیز نہیں کرتا تو وہ نسخے اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ بس یہی حال بیعت کا ہے، اگر کوئی شخص بیعت تو کرتا ہے لیکن شرائط بیعت کو پورا نہیں کرتا اور اپنے اندر پاک تبدیلی جو بیعت کا اصل مقصد ہے نہیں کرتا، وہ اپنے لیے وبال جان ہو جاتا ہے۔ ہاں، کامل الایمان اکثیر ہے، اس کے ساتھ فرقان رکھا جاتا ہے۔ اگر یہ امتیاز نہ ہوتا تو دنیا تباہ ہو جاتی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان مشکل ہو جاتا۔ اس قسم کے نشانوں سے ہی اللہ تعالیٰ کی ہستی پر ایمان پیدا ہوتا ہے۔ اب میں پھر اس اعتراض کی طرف توجہ کرتا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہماری جماعت میں سے بعض آدمی طاعون سے مرے ہیں۔ اس بات کو خوب غور سے یاد رکھو کہ صحابہ میں سے جو بعض طاعون سے شہید ہوئے وہ ان کے لیے عذاب نہ تھی، بلکہ صحابہ کا گروہ بڑا اور ان کے لیے موجب شہادت ہوئی۔ دوسروں کے لیے وہی طاعون تباہی اور بربادی کا باعث ہوئی۔ یہی فرق ہے، اگر کسی مومن کو طاعون ہو جاوے وہ اس کے لیے شہادت ہے اور دوسروں کے لیے تباہی کا موجب۔ بائیما جیسا میں نے پہلے بیان کیا ہے، مومن اور غیر مومن میں ایک امر فارق ہوتا ہے۔ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مومن کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک بیان امتیاز عطا کرتا ہے اور اس کو تباہ کرنا نہیں چاہتا۔ اس کی وہی مثال ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر بھی مصیبت آتی ہے اور دوسروں پر بھی جو ان کے مخالف ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام بڑھتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں اور دوسرے تباہ اور ذلیل ہو جاتے ہیں۔ پس دیریوں کی طرح دھوکہ مت کھاؤ، وہاں اور رنگ ہے اور یہاں اور رنگ ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی خوب غور سے سنو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں لڑائیاں ہوتی تھیں اور وہ لڑائیاں عذاب کے رنگ میں تھیں، کیونکہ کافر بار بار سوال کرتے تھے کہ آپ ہمیں خیر نشان اور معجزہ دکھاؤ کہ ہم پر پتھر برسیں۔ ان کے بار بار کے سوالات پر ان کو وعدہ دیا گیا کہ میں قہری نشان دکھاؤں گا، اور وعدہ دیا گیا کہ وہ نشان تلوار کے ذریعے سے ظاہر ہوگا۔ اب صاف ثابت ہے کہ وہ عذاب کافروں کے واسطے تھا، مگر اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ ان جنگوں میں جو خیری نشان کی صورت میں ظاہر ہوئے تھے صحابہ بھی شہید ہوئے۔ اب کیا کوئی یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ صحابہ جو شہید ہوئے تھے معاذ اللہ وہ تلوار ان کے لیے بھی عذاب تھی؟ ہرگز نہیں، بلکہ صحابہ کی شہادت تو قوم کی ترقی اور فتوحات کا باعث ہوئی۔ صحابہ کی قوم بڑی اور بالمقابل مخالفوں کا نام و نشان مٹ گیا اور ستیہ ناش ہو گیا۔ اب کوئی بتا سکتا اور پتہ دے سکتا ہے کہ ابو جہل کی اولاد کہاں ہے؟ اس کی بے کنی ہو گئی۔ یہی مثال سمجھنے کے لیے کافی ہے۔